کالا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ۔ حضور بتائیے عقل مند مومن کون ہے؟ عقل مند مومن کی پہچان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اکثر للموت ذکرا، جو موت کو نہیں بھولتا، موت کو یاد کرتا ہے، اکثر موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، جو عمر مفت گوائیں گا پھر آخر کو پچھتائیں گا۔ وہ ہر وقت موت کو کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اکثر موت کو یاد کرتا رہتا ہے، موت کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ وَآسَنُوا لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَخْيَسُ، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے، قبر کی تیاری کرتا ہے، حشر کی تیاری کرتا ہے۔ اور طریقہ نے متشم حضور فرماتے ہیں اولئک الاقیس، یہی عقل مند ہے جو مرنے کے بعد مرنے کی تیاری کرتا ہو، مرنے کی تیاری کرتا ہو، اور مرنے کے بعد قبر کی تیاری کرتا ہو، اور حشر کی تیاری میں لگا رہے، یہ عقل مند مومن ہے۔ اور عزیزان محتشم، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کتنوں کو موت یاد ہے؟ کتنے موت یاد کرتے ہیں؟ آج موت یاد ہوتی تو پیر کے ہاتھ پہ ڈاکے نہ ڈلتے۔ ایمان سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دل تڑپ جاتا ہے۔ 92% یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور 92% لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، صرف 2 یا 3% ہیں باقی مجبوریوں کی باتیں ہیں، 2 یا 3% اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو کلمہ کی بنیاد پر بنا، یہ وہ ملک ہے جس میں نعرے یہ لگتے ہیں کہ حضور کی نام پہ جان پہ فدا۔ نہ جانے کتنی تحریکیں ہیں، نہ جانے کتنی تنظیمیں چل رہی ہیں، ہر مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، لیکن بیت کو کوئی حق نہیں دے رہا۔ اور عزیزان محتشم، جو بیت کا حق کھا گیا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو کسی کے حق پہ ڈاکے ڈال دے کیسا مسلمان ہے؟ آؤ اپنے گریبان کو جھانکیں، آؤ ہم دیکھیں، آؤ پرکھیں، کیا ہم اسلام میں ہیں؟ کیا ہم واقعی موت کو یاد کرتے ہیں؟ اگر موت یاد ہوتی تو بہن کے حق پہ ڈاکے نہ ڈالتے، بہن کے حق کو غصب نہ کرتے۔ عزیزان محتشم، یہ پیغام میرے دل میں لگایا گیا ہے کہ بہن کے حق پر بات کیا کرو۔ یہ مشکل باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ناپسند ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سبھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، ہم بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈال چکے ہیں، اس لیے تو اولاد نافرمان ہے، اس لیے تو اولاد سے نفع نہیں۔ ہم نے بہن کے حق پہ ڈاکے ڈالے، ہمارے گھر میں رونقیں نہیں رہی، ہمارے ملک میں رونقیں نہیں رہی۔ آؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے حق غصب کیا، ہم نے حق تلفیاں کی، ہم نے بہن کے حق کو غصب کر لیا۔ آؤ ہم نے حق کھانے شروع کر دیے، امیر غریب کا حق کھا گیا۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کتنے دکھی دل ہیں، آج کتنی بہنیں حق سے محروم ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے یہ ضروری بھی نہیں سمجھا۔ ہم کہتے کیا کریں، یہ دنیا کا رواج ہے، یہ دنیا کے طور طریقے ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، دنیا کے طور طریقے ہیں۔ بھائی تمہیں طور طریقے پسند ہے، تمہیں طور طریقے مبارک ہوں، لیکن دین نہیں کہہ رہا، دین یہ نہیں کہہ رہا تم طور طریقے نہیں، دین تو تمہارے طور طریقوں پر تلواریں چلا رہا ہے، دین تو محمد کی غلامی سکھا رہا ہے، دین تو ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، لوگوں ہر اطراف سے مکھ موڑ کے مصطفیٰ سے مکھ جوڑ لو، ہر طرف سے مکھ موڑ لو، کسی کی نہ سنو، بس میرے محمد عربی کی سنو، میرے محمد عربی کی بن جاؤ۔ آؤ عزیزان محتشم، آپ نمازیں پڑھیں، پیر بنے، بڑی عظمت کی کرسی میں بیٹھے، بڑے بلبلے، بڑے جوش دکھائیں، بڑے خطیب بن جائیں، بڑی شہرتیں ہوں، بڑے تمہاری باتیں ہوں، لوگ جگہ جگہ تمہارے چرچے کریں، تمہاری تقریروں کے چرچے کریں، تمہاری باتیں کریں، تمہارے اندازوں کی باتیں کریں۔ عزیزان محتشم، کچھ بھی نہیں ہے اگر بہن کا حق نہیں دیا، اگر بہن کے حق پہ ڈاکے ڈالے، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، کسی تنظیم کا سربراہ ہو، کسی بھی مستند گدی کا وارث ہو، سجادہ نشین ہو، بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو، بڑے لوگوں سے ولی کہتے ہو، ولی جانتے ہو، ولی مانتے ہو، خدا کی عزت کی قسم، جس نے بہن کے حق میں ڈاکہ ڈالا، اس کی کوئی پیری، کوئی خطابت، کوئی طور طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو صرف کوئی پسند ہے جس نے بہن کو حق دیا، جس نے ہر حق والے کو حق دیا، جس نے حق لوٹائے
اور حق پر دوستان گرامی قدر اللہ کی بات سنی، اللہ کی طرف دھیان دیا۔ آؤ، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، لوگوں بہنوں کا قصور کیا ہے کہ وہ تمہارے باپ کے گھر بیٹی بن کے آئی۔ ایک وقت تھا لوگ زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے بہن بیٹیوں کو، کیوں؟ ان کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی تھی۔ آج بھی ہم دفن کر رہے ہیں، آج بھی ان کے حق کو ہم نے دبوچ لیا، ان کے حق میں ہم نے ڈاکے ڈال دیے، زمین کو سارا کچھ سمجھ لیا، زمین پر اکتفا کر لیا، زمین کو کافی سمجھا۔ زمین نہ ہو تو کیا کریں گے، بہن کو دیں گے تو کم ہو جائے گی۔ نہیں، شاید تیرا رازق تیرا اللہ ہے، تیرا پالنہار تیرا اللہ ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم ہو جائے، استقامت کر لے، پکے ہو جائے، یہ نہ دیکھیں مرید ہو گئے تو توڑے بھیج دیے، دانے اکٹھے کرو، یہ اکٹھا کرو، پیر کا لنگر اکٹھا کرو۔ نہیں، شاید یہ کہاں سے پیر آ گئے، یہ کہاں سے محبت کرنے والے آ گئے، یہ کہاں کے بڑے پیر بن گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو لوگوں کے رزق لوٹ کے اپنے بچوں کو کھلائے، جو لوگوں کو تنگ کرے، جو تکلیف دے، جو اذیت دے۔ میرے نبی دو ماہ بھوکے رہتے، فاقہ ہوتا کسی کو نہ بتاتے، فاقہ ہوتا کسی کو نہ بتاتے۔ ایک دن میرے آقا کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات میرے آقا کی بارگاہ میں روٹی کا ٹکڑا لاتی ہے، روٹی کا ٹکڑا پیش کرتی ہے، حضور روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آؤ، تمہارے رہبر، تمہارے رہنما، تمہارے لیڈر، تمہارے ہادی، تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے خاتم النبیین، تمہارے رحمت للعالمین، دوستان گرامی قدر، آج بوریاں چل گئی، آج لوگوں کو تقریر پر پیسے لیے جاتے ہیں، آج پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تقریر پر پیسے لیے جاتے ہیں، نعت سنانے پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ شاید اللہ پر بھروسہ جاتا رہا، اللہ پر ایمان نہ رہا۔ آؤ، اس ایمان کو مضبوط کیجئے۔ تمہارا رازق کو، تمہارا پالنہار کو، تمہارا خیال رکھنے والا کو، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کو، جب وہ ہے تو اس کے ہوتے ہو کسی کی کیا پرواہ، وہ کسی نے کیا خود کہا، جڑے کہتی تیری زلفاں دے، وہ جنت دوزخ نہیں مانگتے، وہ تو جنت اور دوزخ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جو مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں، ان کا تو عقیدہ ہی ہے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ ماں کے بطن میں اس نے غذا دی، ماں کے سینے میں اس نے غذا رکھی، ماں کے بطن میں کروٹیں اس نے بدلی، ماں کے بطن میں صورتیں اس نے عطا کی۔ جب ماں کے بطن میں وہ خیال رکھ رہا تھا، کیا اسے اس دنیا میں رکھنا مشکل ہے؟ آؤ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ آج ارادہ کر کے میں ہر جمعے کوشش کر رہا ہوں بہن پر تھوڑا تذکرہ کروں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد، آمین آمین انشاءاللہ۔